وہ مائیں جن کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھڑا سنائیں بچوں کا. ایسے چھوٹے گاؤں میں ایسی مائیں اتنی پریشان ہیں وہ کسی کو اپنا درد نہیں سنا سکتے. شاید ایسا گمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان ماؤں کا درد منور زماں کے زبان میں رکھا ہے، اور وہ زبان سے میں کوشش کرتا ہوں. تیاری سے کبھی نہیں آتا ہوں، کبھی زندگی میں نے کوئی سپیچ تیار کر کے نہیں دیا. جو بھی بولتا ہوں دل سے بولتا ہوں. لیکن یہاں پر مجھے یہاں کے ذمہ داران نے ہر 2 منٹ کے بعد ایک ٹاپک میرے کان میں ڈال رہے تھے کہ آپ ڈرگس پر ضرور بولنا، خواتین بیٹھی ہیں ان کے بارے میں ضرور بولنا، بچے موبائل یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور بولنا. اتنے سارے ٹاپکس رکھ دیے تو ایسا لگ رہا ہے مولانا جیسا میرا امتحان ہے، سائنس، فزکس، میتھس، کیمسٹری. اب میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، کیونکہ کبھی کوئی تیاری سے بات نہیں کرتا. لیکن کوشش کرتا ہوں جو ٹاپکس مجھے دیے گئے ہیں اس پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں، کیونکہ 10-20 منٹ میں ساری باتیں ساری ٹاپکس پر بات رکھوں یہ ممکن بھی نہیں ہے. چونکہ یہ ایک کنسٹرکشن مکمل ہوا ہے، اس پر یہ اجلاس، اس پر یہ گیدرنگ ہوئی ہے، حج ہاؤس کا کنسٹرکشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر آئے ہیں، کوئی ٹاورز کو بنانے نہیں آئے کہ تاج محل بنانا یا پھر آئیفل ٹاور بنانا یا 100 سٹوریڈ بلڈنگ بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر آئے ہیں انسانوں کی تعمیر کرنے کے لیے، انسانوں کو بنانے کے لیے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے انسانوں کو بنانا. آج اتنا آسان ہے 100 سٹوریڈ بلڈنگ بنانا. 6 مہینے آپ کہیں سفر کر کے آئیں، اچانک آپ کو ایک اسکائی راکٹنگ بالکل بڑی بلڈنگ نظر آئے گی. بہت آسان ہو گیا فلائی اوورس بنانا، ٹاورز بنانا. گرے ہوئے انسان کو اٹھانا بہت مشکل ہے آج، وہ گرا ہی پڑا ہے، وہ پریشانی ہے. لیکن ٹاورز، اپارٹمنٹس دیکھیں آپ کیسے بنے جا رہے ہیں. تو یہ بھاگتی دنیا اتنی تیز ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان جتنی ترقی کر رہی ہے پرابلمز اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. سائنس ضرور ترقی کی ہے اس دنیا میں پچھلے 20 سال، 25 سال یا 100 سال میں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ تاریخ نہیں بتا سکتا. ابھی مولانا نے روشنی ڈالی تھی تاریخ پر، لیکن روز اول سے 1 سال کے پیچھے تک اگر جائیں جتنے پرابلمز تھے وہ سارے پرابلمز یہ 100 سال میں آئے ہیں. کیوں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. یہ ضرور انسان کے لیے ہیلپ فل ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، لیکن وہی چیز آپ کو بگاڑ بھی دیتی ہے. فار ایگزامپل ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن سے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو آپ، نیوز دیکھ سکتے ہو، باخبر رہ سکتے ہیں آپ. لیکن ٹی وی کے ذریعے سے کتنی گندی چیزیں. ایک دور تھا جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، اس گھر میں جو شہر کے ٹاپ ریناؤنڈ اسلامک اسکالرز ہوتے تھے وہ گھر میں تشریف نہیں لے آتے تھے. اگر لے بھی جاتے تو دیکھتے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا اس گھر میں جا رہا ہوں. ایسا گناہ مانا جاتا تھا کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن کا ہونا. لیکن دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہر گھر میں ٹیلی ویژن تو دور، ہر جیب میں ٹیلی ویژن کو ڈال دیا سائز کو چھوٹا کر کے، جس کا نام ہے موبائل فون. یہ آگ کا گولا ہے اور ایک دفعہ ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو آپ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کا گولا آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ نہ جلیں. یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا ہے جو آگ میں گئے ہیں اور جلے نہیں ہیں، ورنہ ہم آگ پکڑتے ہیں تو ضرور جلتے ہیں. آج سب کے ہاتھوں میں وہ آگ کے گولے ہیں اور جلنے سے ہم نے بچنا ہے. یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. اور چھوٹے چھوٹے 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں. 8 سال ہے بچے 8 سٹینڈرڈ میں نہیں، وہ تو 13 سال کے ہوتے ہیں. 8 سال کے بچے گندی چیزیں موویز دیکھ رہے ہیں، ایسی موویز تو والدین کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ ایسی گندی تصاویر، ایسے گندی موویز دیکھتے ہیں. ایک ماں روتے ہوئے میری آنکھ نہیں ملا پا رہی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے، نظریں بالکل نیچے. 10 منٹ مجھ سے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں مولانا 10 سیکنڈ بہت مشکل سے اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھی ہے. 10 سیکنڈ. عالمہ نہیں ہے، عالمہ ہو تو وہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں، نظر سے نظر نہیں ملاتے ہیں.
لیکن اتنی تکلیف سے وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا یہ ساری چیزیں ایسی ایسی گندی بلو فلمیں ہوتی ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ فون جو بچے کے ہاتھ میں آیا ہے یہ کیا چیف منسٹر صاحب نے گفٹ دیا ہے؟ یہ کون دیے ہیں ہاتھ میں؟ تو ماں نے کہا کہ میرا ہی فون ہے. میں نے کہا جلنے والی چیز ہاتھ میں دیتے ہو اور پھر جلنا نہیں میرا لڑکا، آپ یہ توقع رکھتے ہو، یہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے بچے کے مارکس 10%، 20%، 25% کم آ جائیں کوئی بات نہیں، وہ زندگی بعد میں سنوار سکتا ہے. 28 سال تک اس بندے کو ڈو اور ڈس کا فرق نہیں معلوم تھا. میں کوئی کوالیفائڈ ٹیچر، سرٹیفائڈ ٹیچر بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے. یہ میں نے 28 سال کے بعد محنت کرنا شروع کیا. تو آپ کا لڑکا بھی اگر گریجویشن میں اچھے نمبر سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، گھبرانا نہیں آپ نے. اس کا کیریکٹر اگر صحیح ہے تو خوش رہنا آپ نے کہ کم سے کم اس کا کیریکٹر تو صحیح ہے، ورنہ 10 سال کے اندر بچوں کا کیریکٹر بگڑا جا رہا ہے. پہلے 20 سال 25 سال میں بچے تباہ ہوتے تھے. 20 سال کے بعد جو 25 سال کا درمیان ہوتا نا، 5 ایئرس، وہ بڑا خطرناک زون ہوتا تھا، بڑا خطرناک پیریڈ ہوتا تھا. اس میں سارے بچے بگڑ جاتے تھے. بمشکل کچھ 5-2% بچے زندگی کو سنوارتے تھے. یعنی 20 سے 25 سال کا جو گیپ ہے اس میں 90% نوجوان بچے تباہ ہوتے تھے. لیکن 2023 میں اس پلیٹ فارم کو گواہ بنا کر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں، ابھی تباہ جو ہو رہے ہیں بچے وہ 8 سال سے شروع ہو چکے ہیں. کتنے سال سے؟ 8 سے 12 سال کے درمیان میں 50% بچے تباہ ہو گئے. وہ ماں کا لاڈلا ہی ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بچہ بہت معصوم ہے، لیکن اس معصومیت میں نہ جانے وہ کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں آلریڈی. اب یہاں سے آپ نے بچانا ہے، بہت مشکل ہے. کم عمر میں گناہوں میں ملوث جب ہو جاتے ہیں تو واپس ٹریک پر لے آنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. میں ہمیشہ ہر سٹیج سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 چیزیں آج کے دور میں بہت مشکل ہیں، آلموسٹ امپاسبل ہیں. وہ 2 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی حفاظت کرنا. پتہ بھی نہیں ہمیں ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ حال ہوا ہے ہم لوگ کا کہ با ایمان ہم لوگ ہے یا نہیں وہ بس رب ہی جانتا ہے. دوسری چیز تربیت کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے. 2 بچوں کو پال نہیں پا رہے ہیں پیرنٹس، 2 بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں پیرنٹس. پہلے 12 بچے ہوا کرتے تھے، 12 بچوں کی زندگی اچھی جی رہے ہیں ابھی وہ. آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے جا کر اگر دیکھیں، ایک گھر میں 8، 10، 12. ابھی اگر سنیں کہ ان کو 12 بچے ہیں تو ہارٹ اٹیک ہی آ جاتا ہے آپ کو کہ 12-14 بچے کیسے ہیں. پہلے 40-50-60 سال پہلے گھر میں جائیں آپ، ہر گھر میں ایک کرکٹ ٹیم ہوا کرتی تھی. اس میں بمشکل کوئی ایک بچہ بگڑا ہوا ہوتا تھا، باقی سب لوگ ماشاءاللہ اپنی زندگی گزارتے تھے. آج 2 بچے ہیں، 2 میں 2 کے 2 تباہ ہیں. اتنا ٹفسٹ چیلنج پیرنٹس کے پاس میں ہے. وہ محنت کر رہے ہیں دن رات، اور پوچھیں ان سے کہ کیوں محنت کر رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بس میرے بچوں کا کریئر صحیح ہو جائے، اور وہی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو 40 سال میں ہی پیرنٹس کو بیماریاں آنا لگی. انہیں تھائرائیڈ بھی ہو رہا ہے، انہیں بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے، انہیں ڈائبٹیز بھی ہو رہا ہے. اب وہ بیمار کی حالت میں جاب بھی کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور کئی سارے لوگوں کی موت بھی واقع ہو رہی ہے. تو ایسے جو پیرنٹس مر جا رہے ہیں کم عمر میں، اس کا سبب انہی کے بچے ہیں. اور ویسے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ سائلنٹ کلرز ہیں آپ لوگ. آپ لوگ اپنے گن سے نہیں مار رہے ہو، تلوار سے نہیں مار رہے ہو، توپ سے نہیں مار رہے ہو، آپ اپنے حرکتوں سے مار رہے ہو. کس کو مار رہے ہو؟ اپنے ہی پیرنٹس کو مار رہے ہو. اور وہ پیرنٹس جس پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اف تک نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں پیرنٹس کو کہ پیرنٹس تمام بیماریوں میں ملوث ہیں. ان کی عمر
وہ بیماریوں میں ملوث ہونے کی نہیں ہے. بہت اچھی زندگی گزارنے کی عمر ہے. 40-50 سال جو ہوتے ہیں اس درمیان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, بہت اچھی زندگی انہیں دینا ہے, لیکن اسی عمر میں آپ نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. یہ نوجوان بچوں کے لیے ایک لیسن میری طرف سے ہے. یاد رکھیں, آپ کوئی ڈگری حاصل کریں یا نہ کریں, لیکن ماں باپ کے قاتل کبھی نہ بنیں. آپ تکلیف نہ دیں ان کو. آپ کے تکلیف کی وجہ سے اگر والدین بیماری میں ملوث ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو روز قیامت میں آپ جواب دہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں, آپ کے والدین اگر آپ سے راضی نہیں ہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں ہے آپ سے. آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, آپ بزنس انٹرپرینر بن جائیں, ریچسٹ پرسن آن دس ارتھ بن جائیں, لیکن والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں ہے. اور سارے خوشیاں آپ کو کچھ پل ضرور ملیں گے, لیکن ایک پل آئے گا آپ کے زندگی میں, سب کچھ ہوگا آپ کے پاس میں, ایک چیز نہیں ہوگی, وہ ہے خوشی. وہ خوشی کے پل کے لیے آپ دنیا کے سیر لگاؤ گے, بڑے بڑے ریزورٹس چلے جاؤ گے, آپ بڑے بڑے کنٹریز چلے جاؤ گے, لیکن آپ کو خوشی نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ نے والدین کی بدعا لی تھی. والدین زبان سے بدعا دینا یہ ضروری نہیں ہے, والدین کو تکلیف دینا اور تکلیف کو والدین جو برداشت کرتے ہیں یہ بھی اٹس اے سارٹ آف بدعا ہی ہے. وہ والدین سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا گندا ہے, میرا لڑکا, یہ لڑکا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. ایسے کتنی دفعہ ماں بولتی ہیں. اور جن کے پیٹ میں بچے نہیں ہوتے ہیں پیٹ سے, وہ مائیں کاکا گھومتی ہیں, بھٹکتی ہے, لوگوں سے دعائیں کراتی ہے کہ ایک بچہ مل جائے یا رب, ایک بچہ دے دے مجھے. 10-10 سال لگ جاتے ہیں, 20-20 سال لگ جاتے ہیں, کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے. اور آپ کی شکل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اولاد دی ہے, آپ کے والدین کو اولاد اللہ نے دیا ہے, تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا آپ کے والدین کا جب آپ پیدا ہوئے تھے. ایسا لگا انہیں کہ پوری دنیا فتح کر لی آپ کے والدین نے, ایسا لگا انہیں جیسے وہ ورلڈ کپ جیت گئے ہیں. لیکن 10-12 سال 15 سال کے بعد وہ ساری خوشیاں غائب ہو چکی. کیوں؟ کیونکہ وہ 10-15 سال کے بعد آپ اپنی اصلیت پر آئے ہو, آپ تکلیف دینا شروع کیے ہیں. تو نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں, جو بھی بننا چاہیں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, کرکٹر بننا چاہتے ہیں, فٹ بالر بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی بن لیں, لیکن والدین کی دعا اگر آپ کے ساتھ میں نہیں ہے تو سمجھیں ایک دن ایسا آئے گا آپ گر جاؤ گے, اتنا بدنام ہو جاؤ گے. ایسے بہت سے کرکٹرز آئے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, آج الگ الگ ایلیگیشنز میں پھنسے ہوئے ہیں, بدنام ہو کر ہیں. ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, کوئی ایسا غلط حرکت کرو گے, سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنا پڑے گا. آپ کو 4 سال 5 سال اچھی زندگی آپ گزارو گے, لیکن والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس بات کو لکھ لیں, اس بات کو غور سے سنیں, آگے چل کر آپ نے مصیبت کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ سنبھل کر چل, اب تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تیری ماں نہیں ہے. تو اس سے صاف میسج ملتا ہے کہ ماں کی دعا کتنی ضروری ہوتی ہے انسانوں کو ترقی کرنے کے لیے, اولاد کو کامیاب ہونے کے لیے. آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں, 1000 ٹیچرز کے خدمت میں زندگی گزار لیں, والدین کی دعا آپ کے ساتھ میں نہیں ہے تو آپ نے پرابلمز کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ والدین سے دور ہیں, والدین سے انبن ہوئے, والدین سے بات چیت نہیں کرتے, کیونکہ میں جانتا ہوں بہت والدین آ کر روتے ہیں میرے سامنے. ایک والد تو کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا 8 سال سے بات نہیں کر رہا ہے, سلام کے علاوہ ابھی تک اس نے کلام نہیں کیا. میں نے ایک زبردست موٹیویشنل ٹاک دیا تو اسی ہال سے لڑکے نے فون پر اپنے والد کو کال لگایا میرے اصرار پر. تو والد نے اپنے بچے کی آواز سن کر روتے ہوئے, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے, 2 منٹ دیجئے, میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کر پھر بات کرتا ہوں تجھ سے. یعنی والد تصور بھی نہیں کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کبھی کال بھی کر سکتا ہے مجھے. ایسی زندگی نہ جانے کتنے نوجوان بچے آج گھر میں ایک چھت کے نیچے ہیں,
والدین سے آنکھ بھی نہیں ملا رہے ہیں، کتنے پریشانیوں سے یہ والدین زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے اگر یہاں پر ہیں تو آپ نے اولین فرصت میں سب سے پہلے اپنے والدین کو منا لیں، راضی کر لیں، پھر انشاءاللہ دیکھنا ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح آنے والی ہے آپ کی زندگی میں، اور اس صبح کا نام ہے ترقی۔ انشاءاللہ آپ ترقی کی اور جاؤ گے، منزل آپ کو آسانی سے ملے گی، ان کی دعاؤں کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ اور جو مزید مجھے جو ٹاپکس دیے گئے بالخصوص موبائل فون کا، اس زمانے میں موبائل کی وجہ سے 70% اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج گوئنگ چلڈرن، یونیورسٹی گوئنگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، محض موبائل کی وجہ سے وہ لوگ 70% بچے نکمہ ہو گئے۔ ناکام نہیں کہہ رہا ہوں میں، ناکام وہ ہوتے ہیں جو کچھ پل کے بعد پھر کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی پھر امتحان دے کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موبائل ایڈکشن کی وجہ سے نکمے ہو گئے۔ نکمے مطلب کوئی کام کے نہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ چلو دین سے دور گئے، ان کو دنیا میں لذت نظر آ رہی ہے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ، بس زندگی کو برباد کر لیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف موبائل ایڈکشن کی وجہ سے۔ ایسے بہت سے بندے ہیں ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، وہ زندگی پوری برباد کر لیے، ڈرگ ایڈکٹڈ، پوری زندگی برباد۔ ابھی سورت میں ہمارا لیکچر ہوا، 35,000 لوگ آئے ہیں مولانا کے صدارت میں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں پولیس انسپکٹر، اے سی پی بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اے سی پی صاحب یا پولیس انسپکٹر صاحب لیکچر دے رہے تھے نوجوانوں کو، کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں 10% نوجوان بچے ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، اور میں اس پر کام کر رہا ہوں، میں اس پر میری اسپیشلٹی ہے۔ اور وہ خوب موٹیویٹ کر کے آخر میں جو انسپکٹر نے بات رکھی، نان مسلم انسپکٹر ہے، مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، 35,000 مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے سارے بندوں کا دل جیتا اس انسپکٹر نے ایک ہی سینٹنس کہہ کے۔ وہ سینٹنس یہ تھا کہ میں بچوں کو ڈرگ سے دور کرنے کی ذمہ داری لیا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو بھی پکڑا جائے گا بخشوں گا نہیں۔ بھگوان کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی ڈرگز میں انوالوڈ ہے اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو سارے بندے پیرنٹس نے کلیپنگ کی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، بھگوان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، کیونکہ ڈرگز ایسی چیز ہے پوری زندگی آگے چل کر ایک 10 سال کا بندہ، 15 سال کا بندہ جب ڈرگز میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پل کو نہیں بگاڑ رہا ہے، اس دن کو نہیں بگاڑ رہا ہے، بلکہ اگر اللہ نے اس کو حیات دی ہے 70 سال کی تو وہ گویا اپنے پورے 55 سال کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ پورے 55 سال کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ ایک بچے 2 سگریٹ ڈبی پی رہے ہیں، 2 سگریٹ ڈبی۔ ایک لڑکا میرے پاس ایڈمیشن لینے نارتھ انڈیا سے آیا تھا، تو والد نے ایڈمیشن دلا کر مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا لڑکا 17 سال ہے اس کی عمر، ابھی حال ہی میں مجھے کرونا ہوا تھا تو میں زیر علاج تھا، 6 لاکھ روپے بل آئی تھی، تو میں نے میرے بیٹے سے کہا کہ تجوری میں 6 لاکھ ہے، لے آنا بیٹا میرا ڈسچارج ہے کل۔ تو وہ لڑکا نارتھ انڈیا سے 6 لاکھ روپے لے کر ممبئی آیا موویز دیکھنے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ اب بتاؤ، باپ موت کے بستر پر ہے اور وہ پیسے دے کر چھڑانا ہے وہاں سے، اور اپنے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہ ممبئی آیا ہے موویز دیکھنے، انجوائے کرنے کے لیے کہ میں ہیرو بننا چاہتا ہوں۔ ایسے بھی لڑکے اس جہاں میں جی رہے ہیں، والد کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، اور موبائلز میں نہ جانے کتنے گندے چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ اپنے 17 سال میں اس نے پوری زندگی گوا دی ہے۔ اس کو میرے پاس 6 مہینے رکھا گیا، 6 مہینے بنا فون وہ زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے ابا نے اسکول لگایا، اسٹیبلش کیا، اس کی شادی کی ہے۔ اب والد کے فون آتے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، آپ نے زندگی چینج کر دی ہے اس کی۔ 6 مہینے بنا فون میرے پاس رہا ہوں، بلکہ 1 ہی مہینے کے بعد وہ لے کر جا رہے تھے۔ تو میرے ایک دوست بزنس مین ہے، خضر بھائی مولانا جانتے ہیں،
تو کانوکیشن کے دن رات میں کھانے پر وہ بزنس مین نے وہ والد سے کہا کہ 1 مہینہ آپ کے بچے کی تربیت ہو گئی، ابھی آپ لے جا رہے ہو، لے جانے کے بعد آپ کا لڑکا کس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ وہی دوست جو گندے کام کرتے ہیں، وہ ڈرون کے ذریعے سے بچیوں کے تصاویر نکالتا، لوگوں کو بلیک میل کرتا، کیا کیا گناہوں میں نہیں تھا وہ 17 سال، میں اس پلیٹ فارم سے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ والد کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا وہی کام کرے گا جا کر، کیونکہ پھر وہی دوست سے زندگی گزارنا ہے اس کو۔ تو وہ جب گندے کام کرے گا، پکڑا جائے گا، تو آپ پھر لاکھوں روپے آپ خرچ ہوگے پولیس کو دینے میں، ایڈوکیٹس کو دینے میں، اور میڈیا کو آپ پیسے دو گے تاکہ آپ بدنامی سے بچ جائیں۔ اس میں سے کچھ حصہ 10% بھی نہیں لگتا ہے آپ کو ٹریننگ میں، وہ پیسہ آپ یہاں لگائیں اور 6 مہینے رکھیں، پھر دیکھیں کیسے چینجز آئیں گے۔ تو والد نے کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میں کامیاب ریئلٹر ہوں، بزنس مین ہوں، واقعی میری آنکھ آپ نے کھول دی ہے کہ ہم بچوں کے تربیت پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یہ کر یہ کر یہ کر، یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر، لیکن وہ بچوں کو بزی نہیں رکھتے۔ ہم صرف کہنے سے چینجز نہیں آئیں گے بچوں کو۔ سمر کیمپس ہیں، بہت سے الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ ورکشاپس ہوتے ہیں، ان ورکشاپس میں اپنے بچوں کو بھیجنا تاکہ جو سمر سیشنز ہوتے ہیں، جو سکولز نہیں ہوتے ہیں، کالجز نہیں ہوتے ہیں، اسی وقت میں بچے آزاد ہوتے ہیں، کہاں کہاں گھومتے ہیں، کیا کیا غلط کام کرتے ہیں۔ تو میں مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مولانا چونکہ انڈیا میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ سمر کیمپ شروع کریں، اس لیے کہ مسلمان جو بچیاں میرے پاس ٹریننگ لینے آتی ہیں، وہ گلوز پہنی بھی ہوتی ہیں، حجاب میں بالکل ہوتی ہیں، آئی بالز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا نام بتائیں، تو وہ کہتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی علم ہے نہیں ان کے پاس میں، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو حجاب میں رکھنا یہی دین، یہی اسلام ہے، باقی کوئی اسلام کی نالج نہیں ہے، پریکٹس ہی نہیں ہو رہی ہے گھر میں، تو برقعے میں دیکھ کر بس خوش ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں پتا ہے، دعائے قنوت۔ کتنے بچوں کو پوچھا میں نے، ابھی میرا ورکشاپ چل رہا تھا، ینگسٹرز پورے انڈیا کے 25 سٹیٹ سے آئے ہوئے تھے، 300 بچے بچیاں تھے، 300 بچے بچیوں میں مولانا 200 ایسے بچے تھے جنہیں دعائے قنوت ہی نہیں آتا، یعنی گویا زندگی میں کبھی وہ لوگوں نے وتر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا تو ایک مولانا کو آپ نے اسپیشلی بھیجا عقل کنواں سے کہ ایک مولانا ہے، قرأت اچھی ہے، میں بھیجتا ہوں، تو وہ ماشاءاللہ وہ اور ایک نور مولانا دونوں آ کر ماشاءاللہ کئی سارے بچوں کو نماز کا طریقہ، دعائے قنوت، سورہ فاتحہ، کیسے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں سکھائے ہیں۔ کبھی حج ہاؤس میں ایسے پروگرامز رکھیں آپ لوگ، سنڈے کے دن نماز کا طریقہ، حج ہاؤس ونس اے ایئر، 1 سال ایک ہی دفعہ حج پر جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی فرض سب پر نہیں ہے، انہی پر ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے۔ لیکن اتنی جو پیاری بیلڈنگ بنی ہے، یہ کیا 365 دن میں 1 مہینے کے لیے بنی ہے؟ باقی 11 مہینے اس بیلڈنگ میں کیا ہونے والا ہے؟ ایوری سنڈے رکھیں، ویکینڈز پر ایک سنڈے رکھیں، ایک سیٹرڈے رکھیں، پورے لڑکیوں کو، عورتوں کو بلائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں کہ نماز ہے کیا، کتنے ارکان ہیں نماز میں، وضو کیسا بنایا جاتا ہے۔ عورتوں کی نمازیں دیکھو، کبھی 40 سیکنڈ میں پوری نمازیں ہو رہی ہیں، بچیوں کی میں نے دیکھا 40 سیکنڈ میں، ایسے نہ جانے کتنی عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں گھر میں، پتہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ ایک بہت بہترین ریولیوشن اس حج ہاؤس سے لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، بہترین انداز میں۔ اچھے اچھے علماء حضرات کو یہاں بلائیں، جیسا آپ لوگ جمع ہوئے، اس کا 10% بھی مجمع اگر جمع ہوتا ہے ویکینڈز پر یا سیکنڈ سیٹرڈے پر، ویمن کو بلائیں، خواتین کو بلائیں، نماز کا طریقہ، تمام مسلک کے لوگ آ سکتے ہیں، کوئی اس میں بھید بھاؤ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہے نماز کے، وہ سیکھیں اسلام کے موٹی موٹی چیزیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سب نے جاننا ہے۔
میں حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم میں ایسا کوئی کورس بنائیں حج ہاؤس کے لیے اسپیشلی بنا کر انڈیا میں جتنے حج ہاؤسز ہیں وہاں پر ویکینڈ پر یا ونس اے منتھ سیکنڈ سیٹرڈیز اور سنڈیز پر ایک دن خواتین کے لیے ایک دن ینگسٹرز کے لیے وہاں کوئی کورس باقاعدہ پڑھایا جائے, اس پر انعامات بھی ہو اور اس پر موٹیویشنل لیکچرز بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے ینگسٹرز میں تبدیلی آئے گی. ورنہ علماء حضرات لیکچر تو دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے, نماز نہیں پڑھنا عظیم گناہ بڑا گناہ, یہ سب صحیح ہے, لیکن اس میں سے 1% بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی غلطی پڑھ رہا ہے. تو نمازوں کو درست کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بابا جانی صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اس کے بعد میں کوئی اور MLC آئیں گے, اس پر کوئی اور ایک کلر دیں گے, پھر وہ کہیں گے میرا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. لیکن اگر یہ آپ نے کام کیا کہ یہاں پر نمازوں کو آپ نے درست کر لیا تو آپ نے توشہ بنا لیا انشاءاللہ جنت میں جانے کا توشہ. کیونکہ کتنے سارے لوگ ہیں ہم نے دیکھنا ہے, ہم ٹیسٹ کراتے, ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہاسپٹل جا کر آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, ڈائبٹیز چیک کرتے ہیں, اور تو دکانیں بن گئے ہاسپٹلس اور مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز لکھتے ہیں. ضرورت نہیں بھی ہوتا ہے تو 8-10 ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ تو نماز کا ٹیسٹ کبھی ہوا ہے یا کھڑے ہو کر کے کوئی ایک بتائے کہ ہاں یہ مولانا نے نماز کا ٹیسٹ لیا, یہ اسکول میں بلا کر کے اسکول کے مینجمنٹ نے یہ نماز کا ٹیسٹ کروایا؟ کہیں نہیں ہوتا ہے ایسا. ہوتا ہے تو بہت کم جگہ ہوتا ہے. وضو کا ٹیسٹ کبھی آپ کے ابو نے کیا؟ کتنے والدین ہیں جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں شاید وہ لوگوں نے کیا ہے, لیکن ایک کامن جو لیبر طبقہ ہوتا ہے, امپلائیز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جابز کرتے ہیں, وہ اگر یہاں ہیں تو کھڑے ہو کر کے گواہی دیں کہ میں نے میرے بچوں کے وضو کا امتحان لیا, اس میں 8 غلطیاں میں نے پکڑی اور میں نے 8 غلطیاں سکھائی ہے. کہیں نہیں ہو رہا ہے, خالی لیکچر بازی ہوتی ہے, بس چلے جاتے ہیں, لیکن عمل کرنا یہ اصل چیز ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس حج ہاؤس سے تمام پاتری کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنا وضو صحیح کر لیں, وہ اپنا نماز صحیح کر لیں. اور وضو پر ایک بات یاد آتی ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے. آج جمعہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے پڑھا ہے ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں نے. کوئی ہے جو بنا وضو پڑھے؟ باوضو تھے نا آپ لوگ مسجد میں, لیکن ایک وضو وہ بھی ہوتا ہے جو بنا پانی کا ہوتا ہے, وہ وضو ہے نہیں. تیمم تو الگ چیز ہے. جو میں کوشش کرتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ اپنے انوویٹیو میتھڈ سے میں بچوں کے دل تک پہنچوں, لوگوں کے دل تک پہنچوں. ایک وضو وہ ہوتا ہے جو بنا پانی ہوتا ہے اور وہ سب نے بنانا ہوتا ہے, لیکن 99.99% اس دنیا میں, مولانا ہمیشہ کہتے ہیں 800 کروڑ لوگ اس دنیا میں ہیں. کتنے؟ 800 کروڑ لوگ. اس میں 200 کروڑ لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. وہ 200 کروڑ میں بمشکل 5 وقت نماز پڑھنے والے اگر 10% بھی ہیں تو یہاں میتھس کے ایکسپرٹس کوئی ہیں تو بتائیں کیا نمبر ہوگا 200 کروڑ کا 10%؟ 20 کروڑ. چلے 5% ہے تو 10 کروڑ. 5 کروڑ چھوڑ دیں, 1 ہی کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت اس پورے دنیا میں. وہ 1 کروڑ میں شاید بمشکل کچھ لوگ ہوں گے جو انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایک وضو بناتے ہیں بنا پانی کا جو دل کی صفائی اور ذہن کی صفائی ہوتی ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں, لیکن دل میں گندگی ویسی پڑی ہوئی ہے. ماں باپ سے بات چیت نہیں ہے, بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہے, رشتہ داروں سے بات چیت نہیں ہے. 8 سال ہو گئے خالو سے بات نہیں ہے, 10 سال نکل گئے نیبر سے کبھی سلام کلام نہیں ہے کیونکہ 20 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی تب سے بات چیت نہیں ہے. 2 بھائی بلڈ بردرز ہیں, والد کے پروڈکٹس ہیں, جان قربان اپنے بھائی پر, پوری دنیا کی خوشیاں ایک ترازو کے پلڑے میں, سگا بھائی ایک, لیکن سگے بھائی ایک, بیوی کیا آ گئی 2 عورتیں گھر میں آ گئی تو 2 بھائیوں میں اتنا ڈفرینس آ گیا ہے. بات چیت, دے آر ناٹ آن ٹاکنگ ٹرمز, بات ہی نہیں کر رہے ہیں.
اور پھر 5 وقت نماز کو جا رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسے سجدے اللہ کو نہیں چاہیے. دل کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. وہ صفائی کی بڑی سخت ضرورت ہے. پانی سے گئے, وضو بنائے, کرے, نماز پڑھ لیا اور سمجھ رہے میری نماز ہو گئی ہے. سب پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر 200 کروڑ میں صرف 5 کروڑ نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 کروڑ کے انڈیویجولز کو اللہ الگ الگ انعامات سے نوازتا ہے. علماء تو بتاتے ہیں ایک نماز کے اتنے نیکیاں ہیں, لیکن اللہ ایسا غنی اور ایسا جنرس ہے کہ 5, 10, 20 کروڑ جتنے بھی, مان کے چلو کہ 50 کروڑ نے آج جمعے کی نماز پڑھی ہے, یا 50 کروڑ کیا یہی مجمع یہ سب نے جمعے کی نماز پڑھی ہے, تو اللہ نے کیا سب کے لیے ایک ہی انعام رکھا یا الگ الگ درجات سے نوازا ہوگا؟ آج الگ الگ, سب کی نماز الگ, سب کی نیت الگ, سب کا انوالومنٹ الگ. آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. ہر نماز انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں. نماز کے لیے جب اپنے گھر سے جاتے ہو سب سے پہلے نیت کر لیں, یا اللہ ایک بہت بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں, یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے, اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں. میرے دل میں جو گندگی ہے میں اسے صاف کرتا ہوں, تو گواہ رہنا یا رب. آج کی تاریخ میرا کوئی دشمن نہیں ہے. کیا آپ بول سکتے ہو؟ میں بول سکتا ہوں. منور زماں یہ اللہ کو گواہ رکھ کر بول رہا ہے. 2023 آج 9 جون ہے. منور زماں کا کوئی دشمن نہیں ہے. ہاں مجھے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, وہ اگر بندہ اس وقت سٹیج پر آ جائے تو پہلا سلام کرنے والا منور زماں ہوگا. کم سے کم سلام تو کریں. جن سے انبن ہے دور رہیں, ان سے بات چیت نہ کریں, سلام کریں. کلام سے دور رہیں, سلام تو کریں. کم سے کم 800 کروڑ لوگ دکھ جائیں تو 800 کروڑ کو آپ کا سلام ہونا چاہیے. لیکن آج ہم لوگ نمازیں, حج, ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن کئی ایسا طبقہ ہے جن سے ہم سلام ہی نہیں کرتے, ایسا پھیر لیتے ہیں. مسجد میں کتنی دفعہ دیکھا میں نے, مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے, کوئی بندہ 2 دن 5 دن 10 دن کے بعد وہ اپنی اصلاح کر کے السلام علیکم کہہ رہا ہے, تو صدر صاحب جواب نہیں دے رہے. مسجد کے صدر ہیں, وعلیکم السلام نہیں, ایسا پھیر رہے اپنا چہرہ. اب وہ کتنی بھی خدمت کر لیں, 100 سال اگر اللہ نے دیا, 100 سال بھی مسجد میں خدمت کر لیں, آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے. مسجد وہ جگہ ہے جو اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے, اپنے ذہن کو صاف کر کے جانا ہے. صرف پانی سے جسم پر ڈالنا یہ اصل طریقہ نہیں ہے. دلوں کو, ذہن کو صاف کر کے پھر وضو بنانا ہے. دلوں کو, ذہن کو صاف کر کے, گندگی کو ہٹا کر پھر وضو کے جو فرائض وہ کریں, پھر نماز پڑھیں. دیکھیں نماز میں کیسی طاقت آتی ہے, اور آپ کو اتنا مزہ آتا ہے زندگی جینے میں جب معاف کرتے ہیں نا آپ, اس سے شاید ہی کوئی بڑا عمل ہوگا. اللہ کے اتنے کوالٹیز ہیں, لیکن اللہ کے قریب جو لوگ ہو رہے ہیں, اللہ کو پسند کر رہے ہیں, اس میں شاید یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کے یہاں اگر توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوتے تو شاید انسان اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا. اللہ غنی ہے, قیامت تک توبہ کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں. زمین سے آسمان تک تو بھر دے گناہوں سے, اور دل سے ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے, یا رب توبہ میں معاف کرتا ہوں, میں تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے, اللہ اسی پل سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دس از دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک دوست سے پارٹنرشپ میں انبن ہوتی ہے, زندگی بھر آپ جدا ہو جاتے ہیں اس سے. دھوکے باز, اس نے دھوکا دیا, اب وہ جا کر آپ کے اور دوست سے ملتا ہے تو آپ ملنے نہیں دیں گے اس کو. کیوں؟ آپ سے دشمنی ہے اس کے. لیکن کتنے گناہ آپ نے کیے ہیں, اللہ اسی پل آپ کو معاف کرتا ہے. دس از دا گریٹنس, یہ اللہ کی شان ہے, اور ہمیشہ تیار ہے اللہ معاف کرنے کے لیے. لیکن ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں, ہم نماز پڑھ کر کبھی دعا ہی نہیں کرتے, اللہ سے ہماری چیٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. دوستوں کے ساتھ کتنی چیٹنگ, عشاء کی نماز غیب, رات میں کھانا کھائے 10 بجے سب لوگ سو گئے, فون لیے, لڑکی چیٹنگ کر رہی ہے فجر تک, پوری رات. نوجوان بچی چیٹنگ کر رہی ہے, ماں کو پتہ ہی نہیں, باپ کو پتہ ہی نہیں.
چیٹنگ چل رہی ہے پوری راتیں. اب وہ دن میں جاتے ہیں بچے کالج میں, اسکول میں, ذہن کند ہوا ہوتا ہے, پڑے ہوئے رہتے ہیں کلاس روم میں, کچھ بھی پڑھنے نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ نے رات دی ہے آرام کرنے کے لیے. برین نیڈز ریسٹ. یہ ریسٹ ہونا بہت ضروری ہے برین کو. کیا آج نوجوان بچے رات میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کیا آرام کر رہے ہیں؟ 2 بجے سے پہلے مسلمان قوم انڈیا کا سیر کر چکا ہوں, میں دیکھ چکا ہوں محلے محلے جا کر, کوئی 2 سے پہلے نوجوان لڑکا سوتے ہوئے نہیں دکھے گا آپ کو. عورتیں جاگے ہوئے نظر آئیں گی. حیدرآباد کبھی آئیں, ہائی ٹیک سٹی جائیں, جوبلی ہلز جائیں, بنجارا ہلز جائیں, 9 بجے سارے گھر کے لائٹس بند نظر آئیں گے آپ کو. اولڈ سٹیز میں جائیں, 2-3 بجے تک عورتوں کی بھی آوازیں آئیں گی آپ کو دروازوں سے, کھڑکیوں سے. پورا گھر جاگ رہا ہے. اور جاگنے والے تمام بچوں, جب کلاس میں جا کر آپ پڑھائی کرتے ہو, آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے. اسی لیے نوجوان بچے سب فیل ہو رہے ہیں. حیدرآباد میں اس سال 2023 میں 12ویں جماعت انٹرمیڈیٹ جسے کہتے ہیں, جو رزلٹ آیا ہے 50% بچے فیل ہوئے ہیں حیدرآباد شہر میں. 50% ینگسٹرز فیل ہوئے ہیں. اب ان کی زندگی کیسی زندگی گزاریں گے؟ وہ کس سے شادی کریں گے؟ لڑکیاں بہت آگے نکل رہی ہیں, لڑکے پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. لڑکیاں ترقی کر رہے ہیں. میں ڈرتا ہوں اس پل سے, میں ڈرتا ہوں اس دن سے. اللہ وہ کبھی مناظر ہمیں نہ دکھائیں کہ 100 لڑکیاں بہترین پڑھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ایک ہی لڑکا قابل ہے شادی کے لیے. کتنا کمپٹیشن ہے. 99 بچیاں ترستے رہیں گے کہ میرے حسب خواہش کا ہسبینڈ مجھے مل جائے. پڑھا لکھا بہترین نہیں ملے گا مارکیٹ میں آپ کو. سارے بچے پڑھائی سے دور ہیں. کوئی سکلز نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے, کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. HR کے پاس کھڑے ہو کر 2 منٹ بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نوجوانوں میں آج. ایسے کتنے MBA کے بچوں کو میں نے دیکھا حیدرآباد میں, MBA کمپلیٹ ہوا ہے, وہ لوگ جا کر اپنا CV جس کو کہتے ہیں ریزیومے, وہ لے آ کر کنسلٹنٹس کو دیے ہیں کہ مجھے جاب چاہیے, کہیں اوپننگز ہو تو بتائیں. جب HR کا کال آتا ہے فون دیکھ کر ریسیو نہیں کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. کیوں؟ جا کر انگلش میں بات کرنا ہے. انگریزی زبان سے خوف. 12 15 20 سال ہو گئے, زندگیاں گزر گئی اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں. 2 منٹ آپ کا لڑکا قابل نہیں کہ HR سے بیٹھیں اور انگلش میں بات کریں. کس سمت نوجوانوں کی زندگی گزر رہی ہے, کیسی راتیں آپ لوگ کاٹ رہے ہو, کون سی زندگی جینا چاہتے ہو؟ نہ آپ کو دنیا مل رہی ہے نہ دین مل رہا ہے, زندگی پوری تباہ کر رہے ہو. پھر شادی کرتے ہو, ایک معصوم بچی کو گھر لے آتے ہو, بچے پیدا کرتے ہو, نہ بیوی کو پالنے کے کوئی پیسے آپ کے پاس, نہ بچوں کو اچھی اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے پیسے آپ کے پاس. وہ بیچاری زندگی پوری تباہ کر لی. کیا کیا خواب لے کر آپ سے شادی کرتی ہیں. اور 20 سال کی نوجوان بچی, کتنے ڈریمز ہوتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھے شاید کبھی عمرہ لے جائے گا, مجھے شاید کبھی گھمانے اوٹی وغیرہ لے جائے گا, میرے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائے گا. آپ کو 3 وقت کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. اتنی مصیبت میں ڈالتے ہو شادی کر کے, بچیوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں نوجوان بچے. ایک نہیں, ایسے کئی گھر ہیں. یہ زمانہ سکلز کا ہے, یہ زمانہ نالج کا ہے, یہ زمانہ انفارمیشن کا ہے, یہ زمانہ انوویشن کا ہے, یہ زمانہ کریٹیوٹی کا ہے. گیا وہ زمانہ جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے نوکریاں ملا کرتی تھی. آج سرٹیفکیٹ سے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے. سرٹیفکیٹ کو ایسا رکھ دیا جاتا ہے, it is kept aside and your skills are checked, your confidence is tested, your creativity is tested, your innovation is tested. بہت ٹف کمپٹیشن ہے. تو تمام نوجوان بچوں, آج آپ نے احاطہ کرنا ہے کہ دنیا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی پوری زندگی لگا دو گے انشاءاللہ, تاکہ آپ بہت اچھے ایجوکیٹڈ انسان بنیں. اور ایک دفعہ ایجوکیشن آتا ہے تو پھر آپ کامیاب. میرے استاد پبلک سپیکر مجھے جو بنائے, پبلک سپیکنگ سکلز جس سے میں نے سیکھا, وہ ان کی ماں, ان کے والدین جو تربیت کیے ہیں میرے استاد کی, بڑی اچھی باتیں سکھاتے تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایک گھر میں 5 بچے ہیں, ایک IAS ہے, ایک IPS ہے, ایک جج ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے. 5 بچے کیا کیا ہے؟ ایک IAS,
ایک IPS, ایک جج, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر. اگر ایسا گھر آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو اس گھر کو آپ کیا بولو گے؟ یہ پڑھا لکھا گھر ہے. بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ ہاں جی جواب دیں سب لوگ. بولے یس اور نو. ارے چلائیں تھوڑا سا, مجھے پتا چلا کھانے کا بھی نظم ہے نا, ہے؟ ہاں چلے آواز دیں. ارے واہ ماشاءاللہ, دیکھیں ہماری قوم کھانے پہ کیسی آواز لگاتی ہے. 5 گھر میں بریانی ہے. ارے پھر تو آج تک جائے گی آواز. ابھی 5 لڑکے اگر IAS ہے تو پھر اس گھر کو کیا بولو گے آپ؟ مرکز بولو گے نا آپ, ایجوکیشن کا مرکز. لیکن میرے استاد جو مجھے تربیت دیے ہیں, ان کے والد کہا کرتے تھے ایک گھر میں اگر 5 بھی بچے IAS ہو گئے, میں اس گھر کو پڑھا لکھا گھر نہیں مانتا ہوں. مولانا وہ کہہ رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ 10 نسل پوری IAS کی ہے, 11ویں نسل جب پڑھ کر IAS بنے گی تو وہ 11ویں نسل کو میں کہوں گا یہ پڑھا لکھا گھر ہے. کیوں؟ ہڈیوں میں ریزے میں وہ تعلیم جانا ہے, تو وہ پڑھا لکھا گھر ہے. 10 مہینے پڑھ کر آپ نے امتحان لکھ دیا, IAS کلیئر کر دیا, تو کیا پڑھے لکھے ہو گئے؟ نہیں ہے. آپ نے کچھ اچیو کیا ہے بس لائف میں. آپ کے نسلوں میں ایجوکیشن جانا ہے, نسلوں میں ایجوکیشن جانا ہے. آپ ڈاکٹر بنے تو پوری نسل ڈاکٹرز بننا ہے, اچھے انسان بننا ہے. یہی بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے. یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں خوشیوں کی تلاش میں آپ نکلو گے, بھٹک جاؤ گے. آپ کو کچھ پل ملے گی خوشی, بعد میں دھوکہ ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. راحت, سکون, چین, یہ ساری چیزیں اگر آپ نے پانا ہے تو یہاں اس کو تلاش مت کیجئے, وہ جنت میں آپ کو ملنا ہے. یہ امتحان ہے, یہ امتحانوں کا گھر ہے. یہاں سب کو اللہ آزماتا ہے. کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے, کسی سے دولت چھین کر اللہ آزماتا ہے, کسی کو مصیبت میں رکھ کر, کسی کو غربت میں رکھ کر اللہ آزماتا ہے. ہم نے کبھی شکوہ اللہ سے نہیں کرنا ہے کہ میرے بھائی کو اللہ تو نے بہت دولت دی ہے اور مجھے آپ نے غربت میں زندگی دی ہے. اللہ بے پناہ چاہتا ہے. اور اللہ کتنا چاہتا ہے, میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ آپ موبائل فون اپنا یہ روزانہ رائٹ پاکٹ میں رکھتے ہو, اور آج بھول کر آپ نے اس کو لیفٹ پاکٹ میں رکھا, اور مانو وہ آئی فون ہے جس کی قیمت 2 لاکھ ہے, اور حسب معمول آپ نے اپنا ہاتھ سیدھے پاکٹ میں رکھا اور فون نہ ملے آپ کو, تو اس پل جو آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے, جو اچانک جو ہیبت طاری ہو جاتی ہے, جو بڑھ جاتی ہے نا کیفیت, کتنے ٹینشن میں آ جاتے ہو آپ ایک ہی سیکنڈ میں. اور دوسرے پل آپ نے پھر یہ لیفٹ ہینڈ یہاں پر رکھا اور آپ نے فون پایا, تو اچانک آپ کو ایک سائے آف ریلیف جس کو بولتے ہیں نا, ایک سکون, ایک اطمینان ہو جاتا ہے, ایک ٹھنڈی سانس لوگے آپ, شکر ہے رب کہیں نہیں گیا فون. تو جب سیدھا ہاتھ آپ یہاں رکھے ہو سیدھے پاکٹ میں, کچھ پل کے لیے ہیبت طاری ہو گئی تھی آپ کو, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنی بھی تکلیف اللہ نہیں چاہتا ہے, وہ بھی تکلیف اللہ نہیں, کیونکہ اللہ کے حکم سے آپ کا ہاتھ یہاں گیا. پتا بھی نہیں ہلتا نا اللہ کے حکم کے بنا, یہ ہاتھ کیسے ہلا؟ پھر اللہ چاہتا تو یہ ہاتھ سیدھے یہیں لگ کر جاتا تھا. لیکن اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں چاہتا ہے, اتنا اللہ پسند کرتا ہے. جب انسان کو بیماری آتی ہے, غربت میں انسان زندگی گزار رہا ہے, تو آپ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے. روز قیامت میں آپ تو رو رو کر اللہ سے شاید کہیں گے کہ اللہ میری زندگی پوری مصیبتوں میں کیوں نہیں ڈال دیا تو نے, کیونکہ اس کے اتنے بڑے انعامات ہیں, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آج ذری چیزوں پر ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ سے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہمارے بہت ہائی ہے. تو ہر پل اللہ سے راضی رہنا سیکھنا چاہیے ہم لوگ کو, ہر پل راضی رہنا ہے. ڈپریشن میں آپ کا کل کوئی چیز ہے, مانو کل کوئی بہت بڑا فنکشن ہے, وہ فنکشن میں پرابلمز آنے والے ہیں, آپ کو پہلے سے پتا ہے, تو اس کا جو پرابلم کا جو پریشر ہے وہ آج لے کر آج ہی پریشان ہو رہے ہو آپ.
کل وہ ہوگا نہیں ہوگا، آپ زندگی جیو گے کل تک نہیں جیو گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ٹینشن آپ نے پہلے سے لے رکھا ہے۔ امتحان 1 مہینے کے بعد ہے نیٹ کا، اب سے بچے ٹینشن لے رہے ہیں۔ محنت کرنا بس اللہ پر چھوڑنا، آپ ٹینشن لوگے یہ بیماریوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، مولانا کے ساتھ میں میرے دورے ہو رہے ہیں، پھر کبھی ادھر سے دورہ ہوگا انشاءاللہ تو صرف ینگسٹرز کو اسی ہاؤس میں انشاءاللہ 2 سیشنز میں دوں گا، ایک لڑکیوں کو اور ایک لڑکوں کو انشاءاللہ۔ اس میں بہت تفصیلی بیان کروں گا، کیونکہ کسی سے میں نے سنا تھا کہ بریانی کے اور بریانی کھانے والوں کے بیچ میں زیادہ دیر آپ کھڑے رہو گے تو بڑے خطرناک فتاوے جاری ہوں گے آپ پر، تو اتنی دیر آپ کو کھڑا کرنا بریانی کے اور آپ کے درمیان میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن التجا کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تمام خواتین کو جو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دیں۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو وقت نہیں ہوتا ہے تربیت کرنے کے لیے۔ ایک بات کہہ کے میری بات ختم کرتا ہوں، میری دادی کو اے کے بعد بی لکھنے نہیں آتا تھا، بی کے بعد سی لکھنے نہیں آتا تھا، یعنی پڑھی لکھی نہیں تھی میری دادی۔ میرے دادا پڑھے لکھے تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، ہیڈ قاضی تھے، 50 کلومیٹر دور آپ کی جاب تھی، مہینے میں 1-2 دفعہ آتے تھے ملنے دادی سے، 5 روپے تنخواہ تھی، 3 روپے دینے آتے تھے دادی کو، ڈومینیشن دادی کا تھا گھر میں، 2 روپے وہ رکھتے تھے، 3 روپے دادی کو دیتے تھے، مطلب ہوم منسٹری دادی کے ہاتھ میں تھی، ایسا پتا چلا مجھے۔ 3 روپے دینے پیدل آیا کرتے تھے، پورے 1 دن لگتے تھے، قافلے کے ساتھ آنا پڑتا تھا کیونکہ لٹیرے وہ بھی پیسے لوٹ لیتے، 8-10 لوگ مل کر کے بھائی تو وہاں جا رہا ہے چل میں بھی چلوں گا تیرے ساتھ، میرا بھی کچھ کام ہے وہاں پر۔ تو وہ دادی کا ذکر آپ لوگ کے سامنے بالخصوص خواتین کو ایڈریس کر رہا ہوں میں۔ جب میں 10th میں تھا میرا جو پرسنٹیج تھا 55 سے 60 کے بیچ میں آیا کرتا تھا امتحان میں، 55 to 60، اور 40 بچے میرے کلاس روم میں تھے، میرا جو رینک تھا وہ 25 تھا کلاس میں، مجھ سے 24 بچے اچھا پڑھتے تھے، آخری سے 15 نمبر تھا میرا، 25 اور مزید اچھا پڑھائی کرتے تھے مجھ سے، لیکن صرف 10th کے آخری 3 مہینے، صرف 3 مہینے میری ماں میری دادی 3 بجے رات میں مجھے جگاتی تھی، 3 بجے، 3 سے 6 بجے تک 3 گھنٹے وہ 2 کرسی لیتی تھی، ایک کرسی پر دادی بیٹھتی تھی، ایک کرسی پر میں بیٹھتا تھا، بس کتاب لے کر پڑھنا میرا کام۔ نیند کی غنودگی ہوتی تو دادی مجھ سے کہتی کہ چلو جاؤ گو اینڈ سپلیش سم واٹر اوور یور فیس، انگلش میں نہیں کہتی تھی، اردو میں کہتی تھی کہ تھوڑا پانی چہرے پہ مار لو، پانی تھوڑا چہرے پہ مارتا پھر بیٹھتا، فجر کی اذان ہوتی نماز پڑھتا، پھر میتھس ٹیوشن کے لیے سوار ہو جاتا میں۔ ایسا 90 ڈیز میرے دادی نے کیا۔ صرف کیا کام کیا دادی نے؟ بیٹھ کر نظر رکھا مجھ پر کہ میرا پوترا پڑھائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ جب دادی کو پتا چلتا ہے کہ غنودگی ہے، وہ سو رہا ہے، جگاتی، چلو پھر چہرہ دھو لیجئے، پھر بٹھاتی۔ صرف 90 ڈیز میرے دادی نے یہ کام کیا۔ تو جب 10th کا رزلٹ آیا تو میں ٹاپ 3 میں میرا نام تھا اسکول میں، ٹاپ 3 میں 3rd رینک تھا میرا، اور 55 سے 82 پرسنٹیج آیا۔ اس زمانے میں 82% یعنی آج 98 کے برابر ہے۔ وہ کام میرے دادی نے کیا جو پورے ٹیچرز مل کر نہیں کرے۔ جب رزلٹ لینے گیا میں پروگریس کارڈ، میرے ٹیچر مجھ سے بولتے ہیں کہ تو نے چیٹنگ کی ہوگی، اتنے اچانک مارکس کیسے بڑھ گئے تیرے، کبھی تو 3rd رینک تجھے آیا نہیں، ٹاپ 10 میں کبھی تھا ہی نہیں، تو اچانک ٹاپ 3 میں کیسے آیا؟ وہ میرے دادی نے کیا جن کو اے کے بعد بی لکھنے نہیں آتا تھا۔ آج خواتین ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر موبائلز لے کر پاکستان کے سیریلز دیکھ لیتے ہوئے، عید اور 8 مہینے کے بعد میں ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر ایسے کپڑے پہننا ہے مجھے عید میں۔ اب وہ ہسبینڈ سعودی میں ہے، وہاں میسج جاتا ہے یہ ڈریس اچھا ہے دیکھو لاؤ آتے وقت میں وہاں سے۔ 8 مہینے کے بعد عید ہے، عید کے کپڑوں کی فکر ہے، سیریلوں میں زندگی گزر جا رہی ہے، بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ مجھے پڑھائی نہیں آتی، میں کیا پڑھاؤں بچوں کو؟ میری دادی کو آتی تھی پڑھائی، صرف بیٹھ کر نظر رکھا۔ جتنے والدین ہیں
10th کے 11th کے 12th کے جب ایگزامز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامز ہوتے ہیں. یہاں جتنے پیرنٹس ہیں ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں آج کہ آپ کے بچوں کے 10th 11th 12th کے جب ایگزام آئیں گے 100 ڈیز پہلے آپ نے روزانہ صبح 3 سے 6 بجے تک بیٹھنا. اس وقت میں کوئی آفس ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے. اس وقت میں کوئی آفس، اس وقت میں کوئی بزنس، اس وقت میں کوئی سیریلز وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، دنیا سوئی پڑی رہتی ہے. اس وقت میں آپ نے جاگنا ہے. کیوں جاگنا؟ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جاگنا ہے. سب لوگ ہاتھ اوپر کریں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے بچے 11th 12th 10th میں، عورتیں بھی ہاتھ اوپر کریں. میں نے دیکھ رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے. He is the seer and knower of everything. آپ نے 100 ڈیز دینا ہے آپ کو. ویسے تو روز کرنا ہے، لیکن کم سے کم، بہت کم لوگ ہاتھ اٹھائے مولانا کہہ رہے ہیں، تو وہ شاید کم بچے جو ہیں ان کے 10th 11th 12th میں ہوں گے. جب ہوں گے تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا، یہ سوچ رہے ہیں. پوتے نواسوں کے لیے بھی، صرف بچوں کے لیے نہیں. میری دادی نے جو کیا تھا نا، وہ دادی کے اپنے پوتے کے لیے کیا تھا وہ. تو یہ چیز، یہ زبردست فارمولا میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں. آپ روزانہ صبح 2 گھنٹے، شام 2 گھنٹے میاں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. جیسے کلاس میٹس ہوتے ہیں ویسا بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور رات میں 3 گھنٹے آپ بیٹھو، صبح چھوڑ دیں، رات میں بیٹھے 3 گھنٹے. موبائل سے کتنے گناہوں سے آپ کے بچے بچیں گے انشاءاللہ. میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا یہاں ایک لیکچر دوں، ایک دن میں 2 لیکچر، ایک لڑکیوں کے لیے، ایک لڑکوں کے لیے انشاءاللہ. یہاں مجھے بلانے کے لیے پہلے تو میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ذمہ داران کو منور زماں معلوم بھی نہیں تھا، لیکن مولانا نے ماشاءاللہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں مجھے لے کر جا رہے ہیں. ایسے عالمی دین کی سخت بھارت میں ضرورت ہے جو نوجوانوں کو ایسے ٹیچرز، ایسے اسپیکر سے جوڑنے کا کام آپ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ویژنری لیڈر ہے. یہ آج کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کو دیکھیں. آپ کم عمر میں دنیا بھر کا بوجھ لے کر گھومتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے والد عالم دین اور پہلے عالم دین اس پورے بھارت کے جو میڈیکل کالج قائم کیے. ایک سکول کو اگر آپ نے قائم کرنا ہے تو گورنمنٹ آفیسز کے پیچھے آپ کو کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، چپلیں گھس جاتے ہیں آپ کو. سکول قائم نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ابا حضور نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے، بی ایڈ کالج ہے، ایم ایڈ کالج ہے، لا کالج ہے، بی یو ایم ایس ہے، بی اے ایم ایس ہے، ایم بی اے کالج ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، انبار ہے کالجز کا ماشاءاللہ. اب اگر یہ 10 سال پوری جوانی اپنی کوالٹی ایجوکیشن پر کھپا دیں، میں سمجھوں گا کہ بھارت میں ایک ریولیوشن آئے گا اور ہزاروں سال تک آپ کے سروسز، آپ کے والد اور آپ کو یاد رکھے گا بھارت انشاءاللہ. اور ہماری قوم آپ کو دعائیں لے کر دعا کرتے رہیں گی، کیونکہ ہمارے قوم کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ایجوکیشن میں کام کریں. اور وہ ماشاءاللہ آپ نے جال بچھائے ہیں. مدرسہ آپ نے بنائے تو کانوینٹ کی طرح 10 ایکڑ 20 ایکڑ پہلے لیے ہیں آپ نے. آج جائیں شہروں میں دم گھٹتا ہے اسکولوں میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں نہ پلے گراؤنڈ ہے ان کے پاس، نہ کوئی لائبریری ہے ان کے پاس، نہ کوئی لیبارٹری ان کے پاس. لیکن آپ کے پاس مدارس بھی ہے تو 5-5 ایکڑ پر، 10-10 ایکڑ پر. انشاءاللہ دیکھنا 10 سال کے بعد آپ ایک ریولیوشن دیکھیں گے. گھر گھر میں آپ کا درد، آپ کی آواز پہنچے گی. اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، کیونکہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور جس کا نام ہے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی. آپ ان کے فکر میں ساتھ چلے انشاءاللہ. میں خادم بن کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. میں بہت تھکا ہوا تھا، میری طبیعت خراب تھی، سن سٹروک مجھے ہوا تھا، 48 ڈگریز ٹیمپریچر تھا. 5 دن گھوم کر میں گیا واپس میرے گاؤں، سوچا ریسٹ لوں، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہاں پاتھری آنا ہے، پھر کل کہیں پروگرام مالیگاؤں میں تھا وہاں آنا ہے. تو میں نے لبیک کہا. آپ لوگ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ خادم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے تیار ہے. میں اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک بڑی سوچ رکھنے والا عالم دین ساتھ ضرور دے سکتا ہوں. میں
کم سے کم ہم نے ساتھ تو دینا ہے. آپ لوگ بھی ایسے علماء حضرات یہاں ہیں, ایسے مدارس, ایسے مکاتب, ایسے سکولز, کالجز جو بھی چلا رہے ہیں, ان میں کچھ خامیاں ضرور ہوں گی, لیکن وہ ہمارے ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. انہی کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے ہیں. کچھ خامیاں جب آپ کے گھر میں ہوتے ہیں نا, وہ آپ چھپاتے ہو. اداروں کے بھی کچھ خامیاں ہیں, اس کو پیش نظر مت کیجئے, اس کو چھپائیے, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. عہد کیجئے اس حج ہاؤس اناگرل سیرمنی سے کہ اپنے اداروں کی حفاظت آپ کریں گے اور کنٹریبیوشن کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. آپ لوگ اتنی محنت کریں کہ کہیں آپ کو فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں, یہیں کے لوگ کچھ پیسے بھی دیں گے انشاءاللہ, تو کئی سارے آپ انسٹیٹیوشنز چلا سکتے ہیں. ابھی ایک کانفرنس میں لے کر گئے مولانا, بہت بڑے لوگ آئے تھے. بچے ایجوکیشن کے ایمبیسڈرز بن جائیں اور مہاراشٹرا میں نام بنائیں. جیسے آسمان میں تارے چمکتے ہیں لیکن چاند ایک ہی ہے جو راج کرتا ہے, اسی طرح بہت سے مہاراشٹرا میں شہر ہے, لیکن اوپر سے دیکھیں تو پاتھری کے نوجوان بچے چاند مافک چمکنا چاہیے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ حج ہاؤس کو ایک رول ماڈل ہاؤس بنا دے اور یہاں سے نسلیں بنے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.